فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، لفظ مرے، مولانا شمس الحق صاحب لفظ مرے اعلیٰ حضرت اپنے اس ایک شعر میں دو جگہ استعمال فرما رہے ہیں اور دونوں جگہ معنی الگ ہے، لیکن میں آج اس فصل میں لفظ مرے کا معنی بتانے نہیں آیا ہوں، بس میں شعر پڑھوں گا، معنی آپ خود سمجھ جائیں گے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن کو جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ اور پھر فاضل بریلوی بارگاہ غوث کے پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور کسی حق شناس نے کیا خوب کہا کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی بھی جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہے شاہد، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہے شاہد، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان علماء سے جو میرے بعد خطاب فرمائیں گے، میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں کہ مجھے تقریر کرتے ہوئے تقریباً 49 سال تقریباً 49 سال سے میں اسٹیج کی دنیا پر ہوں۔ تقریر کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب وہ میرا دور نہیں ہے کہ رات بھر میں اسٹیج پر بیٹھا رہوں، اب وہ دور میرا نہیں رہا۔ اس لیے میں معذرت پیش کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے پہلے وقت دیا گیا، اور میں آپ تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا، یہ التماس کروں گا، یہ اپیل کروں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری تقریر سن کے چلے جائیں۔ یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ نے سجایا ہے، اس کو آخر تک کامیاب بنانا آپ کا کام ہے۔ یہ علماء میرے بعد بھی باقی ہے، ان کی بھی تقریر ہونا ہے، ان کو بھی سماعت آپ کر کے اپنے اپنے
گھروں کو تشریف لے جائے گا۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو پیش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، چونکہ آج آپ نے ہمیں اور اس عوام کو غوث اعظم کے نام پر یہاں جمع کیا ہے، تو میں اپنی خطابت کے ذریعے، آپ اپنی سماعت کے ذریعے بارگاہ وسعت پناہ میں خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کی ایک جزء کو، ایک گوشے کو، ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لا خوف علیہم، پوری آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بملاحظہ، متنبہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے، پرابلم سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ یہ فرمان عالی شان کس کا ہے؟ میرے پروردگار کا۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، رنج نہیں، غم نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، حسرت نہیں، حیرانی نہیں، پریشانی نہیں، سرگردانی نہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کیوں نہیں؟ تو میں ایک مثال دے کر اپنی بات آپ کے ذہن میں اتاروں کہ آپ نے اس باکس میں، اس کنٹینر میں، اس ڈبے میں پھول رکھے ہیں۔ جب اس میں پھول ہے تو اب آپ اس میں مٹی نہیں ڈال سکتے، یا تو اس میں پھول ہی رہیں گے یا مٹی ہی رہے گی۔ اگر ایک پیالے میں دودھ ہے تو اس میں آپ تیل نہیں ڈال سکتے۔ اگر ایک میان میں ایک تلوار پہلے سے موجود ہے تو اب اس میان میں آپ دوسری تلوار نہیں ٹھوس سکتے۔ اگر دوسری تلوار ٹھوسنے کی کوشش کرو گے تو یا تو میان ٹوٹ جائے گی یا تلوار ہاتھ سے جائے گی۔ غرض کے ایک وقت میں ایک میان میں ایک ہی تلوار کا گزر ہو سکتا ہے، دو تلواریں نہیں ٹھوسی جا سکتی۔ یا یوں سمجھو کہ اگر آپ کے یہاں تو برتن بہت بنتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ روڈوں پر گائے بیل تو ہندوستان کی طرح نظر نہیں آتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بطخیں اور مرغیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ہمارے یہاں مرغی بطخ نظر نہیں آتی تو گائے بیل نظر آتی ہے۔ تو ایک دربے میں اگر آپ ایک بطخ بند کر دیں تو اس دربے سے آپ کیا نکالیں گے؟ اس دربے میں آپ نے اگر مرغی بند کی ہے تو طوطا نہیں نکلے گا، طوطا بند ہے تو کوا نہیں نکلے گا، کوا ہے تو شیر نہیں نکلے گا۔ آپ نے اس بند میں جو بند کیا ہے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ اگر آپ نے مرغی بند کی ہے تو گدھا نہیں نکلے گا، ہاتھی بند کیا ہے تو الو نہیں نکلے گا۔ اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ جہاں پہلے ہی جو بند ہے کیا نکلے گا؟
देवबंदी निकलेगा। उस बंद में जो तुम बंद करोगे, उस बंद से वही निकालोगे जो बंद। मुर्गी बंद है तो उल्लू नहीं निकलेगा, शेर बंद किया है तो हाथी नहीं निकलेगा। तो उस बंद में जो तुम बंद करोगे, उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। जहाँ पहले ही जो बंद है इंसान नहीं निकल सकता है, अब जो बंद है वही निकल रहा है। डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह। इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, मस्जिद मस्जिद भागे भागे फिर रहे हैं, नमाजें पढ़ भी रहे हैं, पढ़वा भी रहे हैं, और साथ साथ अहले सुन्नत व जमाअत पर, सुन्नी उलमा पर, गौस व ख्वाजा, रजा और हामिद व मुस्तफा और मुकर्रबीन बारगाह इलाही के मुकद्दस आस्थानों पर जाने वाले खुश अकीदा मुसलमानों पर एतराज़ात करते जा रहे हैं। ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग इल्म गैब की बात करते हैं, इख्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, अमल खैर व खैरात की बात करते हैं, हाज़िर व नाज़िर होने की बात करते हैं, हयातुन नबी होने की बात करते हैं। मगर ये सुन्नी उलमा एक बात नहीं करते तो अपनी कौम से ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम के अंदर कुछ बदआमालियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें उनसे ये जुमला सुनने को मिला। अगर मेरी कौम के अंदर बदआमालियां न होती तो हमें उनसे ये जुमला सुनने को नहीं मिलता। ये लोगों को नमाजें पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है, नमाजें पढ़ो। अपने लिए कहते हैं कि हम ही है सबसे बड़े नमाज के ढंढोरची, हम ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़वाते हैं। तो ये तो अपना अपना मुकद्दर है कि आप जब बात करते हैं तो नमाज की बात करते हैं, और हमारे सुन्नी उलमा जब बात करते हैं तो जाने नमाज की बात करते हैं, रूह नमाज की बात करते हैं, मदारे नमाज की बात करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो आला हजरत ग़ाज़ी बरेलवी ने पैगाम दिया था कि नमाज बाद में है, दामने मुस्तफा पहले है। आप नमाज की बात कर रहे हैं, आला हज़रत ने पैगाम दे दिया कि जब तक के दिल में जाने नमाज की मोहब्बत नहीं होगी, मदारे नमाज की मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। नमाज बाद में है, दामने मुस्तफा पहले। अगर आप इजाजत दे मौलाना नूरुल अताउर रहमान साहब तो मिसाल दें, मैंने कहा कि नमाज बाद में है, दामने मुस्तफा पहले है, और उनके यहाँ नमाज पहले है। आपका ये कौन सा नाम है? बस बढ़िया। अब बस बढ़िया में आया या नहीं आया वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मैं सुंदरपुर 1978 में आया था। उस वक्त में ऐसा ही था जैसा आज। तब्दीली नहीं आई है कुछ भी। जिन लोगों ने देखा होगा उनका पूरा अच्छे तरीके से मेरा चेहरा भी याद होगा, बस थोड़ी सी दाढ़ी से बैठ हो गई। 1978 में 42 साल पहले मैं आया था आपके सुंदरपुर में। तो आज तो चलने के लिए रोड है, पक्का गाड़ी है। पहले हम आए थे बैठ के टायर है। जब हम 1978 में मलंगवा से सुंदरपुर आने के लिए हमारे लिए इंतजाम किया गया, तो हम पहली बार इंडिया से निकल के फॉरेन में आए थे, नेपाल में, गैर मुल्क में। तो मैंने पूछा कौन सी गाड़ी है? तो बोले टायर है, टायर। तो मैं समझा कोई जापानी गाड़ी होगी टायर, जो इंडिया में नहीं मिलती है, नेपाल में जापानी गाड़ी होगी टायर। अब हम जब तैयार होकर सुंदरपुर आने के लिए निकले तो हमने देखा कि गाड़ी नहीं है, दो बैल खड़े। मैंने पूछा गाड़ी कहाँ है आपकी? बड़ी है क्या? मैंने कहा आप तो कह रहे टायर है। बोले जी हुजूर यही तो टायर है। तो
اس وقت تو سفر کرنے کے لیے لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھے. یہ تو اس علاقے پر اعلیٰ حضرت غازی بریلوی کا کرم ہے کہ حضور حجت الاسلام کے مقدس قدم اس سرزمین پر آئے. حضور مبشر اعظم ہند کے مقدس قدم اس زمین پر آئے اور انہوں نے جب یہاں کے مٹی کے کچے کچے مکان دیکھے تو فرمایا آج یہ کچے مکان نظر آ رہے ہیں, آنے والے وقت میں ایک مکان بھی یہاں کچا نہیں رہے گا, سب کے بڑے بڑے پکے مکان پر نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تو آپ ضرور کمانے جائیں, قطر جائیں, دبئی جائیں, ضرور عرب کنٹریز میں جائیں کمانے کے لیے, تو جو عقیدہ یہاں سے لے کر جاؤ وہی عقیدہ واپس لے کر آؤ. مال وہاں کا اچھا, عقیدہ اپنا وہی پرانا اچھا. کماؤ وہاں, آپ وہاں مال کمانے گئے ہیں, وہاں سے عقیدہ لانے نہیں گئے, وہاں کا عقیدہ وہی چھوڑیے. آپ کا پرانا عقیدہ وہی ہے جو تمہارے باپ دادا کا عقیدہ ہے, جو تمہارے آبا و اجداد کا عقیدہ ہے, اسی عقیدے پر تم قائم رہو گے تب تمہاری نجات ہوگی. اور اگر تم عرب سے عقیدہ لے کر آ گئے, امپورٹڈ عقیدہ نہیں چلے گا. آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کچے مکان مٹی کے, ہم نے یہاں پر بہت کچے مکانوں میں قیام کیا ہے. یہاں سے چھپکلی کٹر 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 بولتی رہتی تھی. ہم اس حال کے لیے ہم نے یہاں کا دور دیکھا. اللہ تبارک تعالیٰ اس علاقے کو دین و سنیت اور مسلک حق, مذہب مہذب, مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے ان علماء کو سلامت رکھے کہ یہ آپ کے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ 12 بجے تک تو آپ نعتیں سنتے رہے, بہت اچھی بات ہے. نعت لکھنا عبادت, نعت پڑھنا عبادت, نعت سننا عبادت, لیکن نعت پڑھنے سے عقیدہ تو درست نہیں ہوتا. عقیدہ درست ہوتا ہے علماء کی تقریروں سے. علماء کی تقریریں سنو, عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے. مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نعت پڑھنا بھی عبادت, لکھنا بھی عبادت, سننا بھی عبادت. عبادت بھی کرنا ہے تو اپنے گھر میں کرو نا, عبادت کرو. عقیدہ سدھارنے کے لیے یہ اسٹیج ہے, عقیدہ سدھارنے کے لیے علماء کی قدر کرو, علماء کے بیانات سنو. میں آج چاہتا ہوں کہ جب سندر پور آنے کے لیے روڈ نہیں تھا تب میں نے اس علاقے کا دورہ کیا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بس بڑھیا, مجھے یاد نہیں مجھے آیا کہ نہیں, لیکن بس بڑھیا سے بولو بھائی, بس بڑھیا سے عمرہ کیے مگر چوکا سندر پور سے گیا ہوگا, آپ نے حج کر لیا. کوئی حاجی صاحب ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاجی بنا دے. آمین آمین آمین. فرض کیجیے کہ یہ مولانا عطا الرحمان کی عمر جو ہے اب کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم. فرض کیجیے کہ ان کی عمر 15 سال کی ہو, اور 15 سال کی عمر میں آپ کے اس گاؤں سے بس بڑھیا سے بہت بڑھیا سے لڑیا میں بیٹھ کر پٹنہ گئے, اور پٹنہ سے بمبئی گئے, اور بمبئی سے یہ 15 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے گئے. اب وہاں سے یہ لوٹ کے آئے, ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا, حج کیا, لوٹ کے آئے. تو اب بس بڑھیا والا بولو, آپ نے ان کو کیا کہا, زور سے بولو. حاجی صاحب 15 سال کی عمر میں گئے تھے یہ حج کرنے کے لیے, لوٹ کے آئے, کہا حاجی صاحب 20 سال کے ہو گئے, تو کیا کہا, زور سے بولو. 25 سال کے ہو گئے, تو کیا کہا, حاجی صاحب
30 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 35 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 50 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 55 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 60 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 70 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 75 80 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 90 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 100 سال کے ہو گئے، سینچری پوری کر لی، 100 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ آپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو روک دینا، 105 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ اب یہ سوچ رہے روکنے کی ضرورت ہی نہیں، میری عمر بڑھ رہی ہے، روکنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اب فرض کیجئے کہ بچپن میں انہوں نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، 100 سال کے ہو گئے، حج اتنا بڑا ہو گیا کہ حج ان کے ساتھ لپٹا ہے، حج ان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، حاجی کہتے کہتے زبان گھسی جا رہی ہے، مگر ان کا حج ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ہی مرتبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، آپ میں سے ہم میں سے بس بڑھیا سے کوئی گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، اب کاندھے پہ جنازہ جا رہا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے حاجی صاحب کا، قبر بن کے تیار قبر میں اتار دیے گئے، کون قبر میں اتار دیے گئے؟ حاجی صاحب قبر بن کے تیار ہو گئی، کس کی قبر بن گئی؟ حاجی صاحب کی قبر بن گئی۔ یا اللہ، میں سوچنے لگا ایک ہی مرتبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، وہ حج اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری زندگی حاجی کہتے کہتے زبان گھسی جا رہی ہے، مگر ان کا حج ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ حج اتنا بڑا ہو گیا کہ قبر میں بھی پہنچ گیا۔ اب اس کے اوپر سائن بورڈ لگا لیا، 6 ہتھوڑی سے گرینائٹ پر کھدوا کے لائے نام حاجی، نام آپ خود لکھ لینا، مجھے نام لکھنے کا حق نہیں ہے، نام آپ خود لکھ لیجیے۔ اب اس کے سرحانے سائن بورڈ لگ گیا، حج عمر ہو گیا۔ ہم ایک مرتبہ مولانا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو ساری زندگی آپ حاجی رہے، ہم ساری زندگی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ بھی ہمیں نمازی صاحب کہنا نہیں چاہتے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، آپ کے یہاں سے ایک انسان 15 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے قبر تک پہنچ جائے، تب بھی حج اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، ابو جہل نے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ کتنی مرتبہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ وہ تو ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ ابو جہل عرب کا اتنا بڑا گنڈا تھا، اتنا بڑا دفنگا تھا کہ اپنی گنڈا گردی سے وہ خانہ کعبہ کا متولی بن گیا، اور خانہ کعبہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب دروازہ کھولتا تو طواف کرتا، وہ تو ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ وہ تو میرے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اس سے دنیا چھینی۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ ہے کوئی بس بڑھیا کے غوث بڑا کانفرنس میں جو ایک مرتبہ کہتے حاجی ابو جہل؟ بولو بھائی ہے کوئی؟ بولو بھائی ہے کوئی؟ دائیں بائیں دیکھ کر بولو ہے کوئی؟ نہیں۔ آگے پیچھے دیکھ کر بولو ہے کوئی؟ ہوگا بھی نہ نہیں بولے گا۔ کچھ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی ماننے والے ہیں کچھ لوگ۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں، یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا تھا، مگر ابو جہل نے مصطفیٰ کا دامن نہیں تھاما تھا، اس لیے ابو جہل کا حج نہیں ہے، اس کا حج اس کے منہ سے مار دیا گیا۔ ان لوگوں میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ حج بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حج بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہی میں نے کہا کہ نماز بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے۔ گیا شیطان راندا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟
لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آج آپ جشن غوث الورا منا رہے ہیں، جشن غوث الورا کر کے بیٹھے ہیں، 11ویں شریف کا زور سے بولو کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہو، غوث اعظم کو مانتے ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 11ویں آپ کیوں کرتے ہیں تو اس کیوں کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ جی ارے بس بڑھیا کے پاس کہاں سے کیوں کا جواب آئے گا؟ جب دلی کیوں کا جواب نہ دے سکا، جب بمبئی کیوں کا جواب نہ دے سکا، جب فیض آباد کیوں کا جواب نہ دے سکا، جب فضل گڑھ کیوں کا جواب نہ دے سکا، جب کلکتہ کیوں کا جواب نہ دے سکا، جب عرب کنٹریز سے کیوں کا جواب نہ دے سکا، تو یہ نیپال کے اس چھوٹے سے گاؤں میں کیوں کا جواب کوئی کیا دے سکتا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا 11ویں کیوں کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے صرف اس کیوں کا نہیں بلکہ دین میں جب جب بولا گیا کیوں تب تب اس کیوں کا جواب بریلوی سے لے کر احمد رضا کھڑے ہو گئے، جب جب بولا گیا کیوں تب تب اس کیوں کا جواب بریلوی سے احمد رضا نے دیا۔ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے 11ویں کیوں، تو اعلیٰ حضرت نے ایسے دلائل و براہین کے امدار لگائے ہیں کہ غوث اعظم کا مقام یہ تھا، منصب یہ تھا، ان کا علم و فضل و کمال یہ تھا کہ آپ ہر مہینے کی 11ویں شب کو تمام غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، طلباء کو، علماء کو، معاصرین کو، خلفاء کو، تلامذہ کو کھانا کھلاتے ہیں، سب کو بہترین غذائیں کھلاتے اور کھلاتے ہیں۔ وہ چاہتے تو تھے کہ رسول اللہ کی امت کو میں روزانہ کھانے کھلاؤں، مگر اتنا مال دولت نہیں تھا کہ روزانہ کھانے کھلاتے، روزانہ کھانے پکواتے، مگر انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی امت میں لوگوں کو مہینے میں ایک دن 11ویں شب کا انتخاب کیا، اور 11ویں شب کا انتخاب اس لیے کیا کہ صبح 12 ہونے والی ہے اور صبح صادق کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہے۔ ولادت مولود النبی کی شب میں حضرت غوث اعظم تمام غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے۔ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ امیر ہونے کے لیے ایک نسخہ جو غوث اعظم نے اپنایا تھا، بس بڑھیا مانو وہی نسخہ اپنا لو، یہ کچے مکان تمہارے نہیں رہیں گے، یہ سارے مکان پکے ہو جائیں گے، جو غربت دور ہو جائے گی، مفلسی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ غوث اعظم نے جو نسخہ اپنایا تھا وہ نسخہ یہ تھا کہ وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شب کو غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، طلباء کو، علماء کو کھانے کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس دور میں غوث اعظم سے بڑا کوئی تاجر پورے ایران سب سے بڑے تاجر تھے۔ جب آپ مکان سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے مکان پر، آپ کے کاشانے پر، آپ کے دولت خانے پر سائل آتے، جمع ہوتے، سوال کرتے، گھر سے جواب ملتا عبد القادر نہیں ہے تو بڑا ملال ہوتا۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی واپس تشریف لاتے تو ان کو بتایا جاتا کہ فلاں فلاں لوگ آئے تھے، آپ کے مریدین آئے تھے، متقدین آئے تھے، محبین آئے تھے، متعلقین آئے تھے، آپ کے خلفاء آئے تھے، تلامذہ آئے تھے، معاصرین و علماء آئے تھے، آپ کے خلفاء تھے، آپ کے تمام سائل تھے جو سوال کرتے تھے، غربا تھے،
مساکین تھے، طلباء تھے، علماء تھے، سائل سوال کرتے تھے، تو غوث اعظم کو بڑا ملال ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ، کوئی طالب علم، کوئی عالم علم آ جائے سائل اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو غوث اعظم نے اپنے خلفاء کو جمع کیا، اپنے تلامذہ کو جمع کیا، معاصرین علماء کو جمع کیا، مشاہیر کو جمع کیا، معززین کو جمع کیا، اور ان سے فرمایا کہ آج آپ میرے لیے ایک ایسا دن طے کر لیجئے کہ اس دن میں سفر نہ کیا کروں، سارا مہینہ میں نے تجارت کر کے جتنی دولت کمائی ہے وہ ساری کی ساری دولت میں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے سہارا لوگوں میں تقسیم کر دیا کروں۔ آج آپ میرے لیے ایک ایسا دن طے کیجئے۔ تو غوث اعظم کے خلفاء نے، آپ کے تلامذہ نے، آپ کے معاصرین علماء نے، آپ کے خلفاء نے ایک ایسا تاریخی دن طے کیا تھا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین میں جا۔ جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین زمین میں تشریف لائے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، مٹی اٹھائی تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، اللہ نے اس مٹی کو مائع معین اور کوثر و تنیم میں حل کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، اللہ نے حضرت آدم کا نکاح کا پترا تیار فرمایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، اللہ نے حضرت آدم کے جسد خاکی میں جب روح ظاہر فرمائی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، شیطان کو جب مردود بارگاہ الہی بنا کر زمین میں پھینک دیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، اللہ نے جب حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، اللہ نے جو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو ظاہر فرمایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، حضرت آدم و حوا کو جب جنت سے گزرنے میں اتارا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، حضرت آدم نے جب اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی کو بنانا شروع کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، جب حضرت نوح نے اپنی کشتی کو چیک کیا، معائنہ کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کو تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنا سفر شروع فرمایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں میں تھے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دریا پھاڑا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ ان لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تحت خلافت پر صدیق اکبر رونق افروز ہوئے ہیں تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میدان کربلا میں امام حسین میں شہادت ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی، اور جب اچانک قیامت قائم ہوگی تو دن 10ویں کا ہوگا، آنے والی رات 11ویں کی ہوگی۔ غوث اعظم کے خلفاء نے، آپ کے تلامذہ نے، آپ کے معاصرین علماء نے ایک ایسا تاریخی دن چن لیا، اس دن سے غوث اعظم 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے اور 11ویں ہونے لگی۔ آج ہم اسی 11ویں والے پیر
حضرت غوث الورا کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو غوث اعظم کی برکتیں نصیب فرمائے اور 11ویں شریف کی برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.